بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عالمگیر خان، پروگرام عالم کی بات عالمگیر کے ساتھ۔ آج یکم رمضان المبارک ہے، اللہ رب العزت کا یہ بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، ہر طرف رحمتوں کا نزول ہے، برکتوں کا نزول ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ سبھی ناظرین کو انتہائی محبت، پیار، خلوص کے ساتھ رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، ہر روز ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، کوئی نہ کوئی موضوع، کوئی نہ کوئی ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ اسکالر حضرات تشریف فرما ہوں گے، ثنا خان ہوں گے جو بارگاہ سید الکونین میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک کی برکات۔ رمضان المبارک کا پہلا دن ہے اور کس طرح اہتمام ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، استقبال کس طرح کرنا چاہیے، جب مہمان گھر میں آتا ہے تو کس طرح اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اسلام پر گہری نظر رکھنے والی شخصیت، بہت ہی قابل احترام معروف مذہبی اسکالر ہیں، پاکستان اور پاکستان سے باہر دنیا بھر میں جانا پہچانا نام ہے، الیکٹرانک میڈیا کی معروف آواز پروفیسر ظہیر عباس قادری صاحب تشریف فرما ہے، سربراہ ہیں الفلاح ادارہ، اس کے سربراہ ہیں۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پروفیسر صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، مزاج کیسے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ یکم رمضان المبارک ہے اور بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ خیر مبارک میری طرف سے پورے جہان میں، پورے عالم میں جتنے بھی لوگ آج کے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب کائنات پورا رمضان المبارک سب حضرات کو خوشی کے ساتھ، پوری عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور صمیم قلب کے ساتھ اور عبادات کے ساتھ یہ رمضان مبارک گزارنا نصیب فرمائے۔ اللہ کا مہمان مہینہ ہے، رب کائنات اس مہمان کی حقیقی معنوں میں قدردانی کی ہمیں توفیق بخشے۔ انشاءاللہ گفتگو آپ سے جاری رہے گی۔ ہمارے سے دوسرے مہمان ہیں ممتاز و محترم ثنا خان ہیں، خوش آواز ہیں، خوش انداز ہیں، بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں، وطن عزیز پاکستان کا خوبصورت نام ہے، نوجوان نام ہے، محمد اشرف علی قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ سے؟ ٹھیک ہے۔ نعت کا آغاز بچپن سے ہی ہے یا کسی کو دیکھ کر؟ جی بچپن سے ہی مختلف نعت خوان حضرات کو سنتا رہتا ہوں اور شوق بھی پیدا ہوتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسا کام ہے جو ڈائریکٹ حضور علیہ السلام کی صفات کو بیان کرنا ہے، تو اس کا شوق ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ ویسے مجھے چلیں انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں پروفیسر صاحب، یہ بتائیے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور مہمان گھر میں داخل ہو چکا ہے، پہلا بنیادی سوال ہے کہ کس طرح استقبال کیا جائے مہمان کا؟ بالکل، اس سوال کا بہت اچھا سوال ہے، مگر اس سوال کا جواب آقا علیہ السلام کی سیرت اور حدیث سے لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں، الصحیح المسلم کی روایت ہے، مشکات المصابیح کے اندر باقاعدہ یہ روایت موجود ہے۔ آقا علیہ السلام کا معمول مبارک آمد رمضان کے حوالے سے استقبال رمضان کا جو تھا وہ حدیث پاک میں یہ آتا ہے۔ آقا علیہ السلام رمضان مبارک کے آنے سے پہلے چونکہ آپ پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، تو شعبان کے آخری دنوں میں آپ روزوں میں توقف فرماتے، روزے رکھنا بند کر دیتے کہ مجھ میں حرص بڑھ جائے رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی اور پھر طاقت بھی پیدا ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے، آقا علیہ السلام نے جس کا قرض دینا ہوتا وہ ادا فرما لیتے رمضان سے پہلے، اور پھر حکم فرماتے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا اسے چاہیے کہ رمضان مبارک کی آمد سے پہلے اس کی بھرپور تیاری کرے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں ممبر پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ ارشاد فرماتے، یعنی وہ خطبہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی بھی نماز کے بعد آپ مصلی پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے باقاعدہ ارشاد فرما دیا، نہیں، باقاعدہ اس کا اہتمام کیا جاتا۔ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوتے اور فرماتے جس نے قرض دینا ہے دے لو، جس نے روٹھوں کو منانا ہے منا لو، جس نے اپنے گھر میں سودا سلف ڈالنا ہے وہ رکھ لو، جس نے اپنے کام کاج دنیاوی کام کاج کرنے ہیں وہ اپنے مکمل کر لو اور نمٹا لو۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا، قیام رمضان مبارک کرنا، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام یرغب فیہ قیام رمضان، حدیث کے الفاظ ہیں کہ رمضان مبارک میں قیام رمضان یعنی صلاۃ التراویح اور تہجد اور 5 نمازیں اور نوافل اور قرآن پاک کی تلاوت، اس کی باقاعدہ ترغیب دیا کرتے تھے۔ اچھا، تو اس طرح یہ جب آپ نے حدیث پاک کوٹ کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر
تو وہاں تو لینے والے خیرات آتے تھے اور بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ. لیکن یہ رمضان المبارک کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو ارشاد ہے کہ آپ پہلی سیڑھی پہ جب آپ قدم رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں, دوسری پہ رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں, تیسری پہ رکھتے ہیں آمین کہتے ہیں. تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج خلاف معمول جو آپ نے کام کیا ہے 3 دفعہ آمین کیوں کہا؟ تو اس میں ایک رمضان المبارک کا ہے جی بالکل کہ بخیل ہے وہ شخص, بخیل ہے وہ شخص اور بدبخت ہے وہ شخص جس کے پاس رمضان آیا اور وہ اس کی قدر نہ کر سکا. لہٰذا آقا علیہ السلام کا اس مہمان مہینے کے استقبال کا انداز یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کمر کس لیتے, آقا علیہ السلام ہمہ تن محو ہو جاتے اس مہینے کے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کے حوالے سے. یعنی جو بھی مہمان آتا ہے اسے اس کے تقاضوں کے مطابق آپ ڈیل کرتے ہیں اور آپ اس کا استقبال کرتے ہیں. تو رمضان المبارک کا استقبال جو ہے وہ اس انداز میں ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کی جائیں, اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہا جائے, اپنی جبینوں کو سجدوں سے سجایا جائے, اپنی زبانوں پر تلاوت قرآن مقدس کو گویا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے, اعصار کا مہینہ ہے, قربانی کا مہینہ ہے. وہ قربانی چاہے آپ کے نفس کی ہو, آپ کے کھانے پینے کی ہو, آپ کے نفسانی خواہشات کی لذتوں کی ہو, یا پھر آپ کے آرام کی ہو, وہ جسمانی ہو یا روحانی طور پر ہو, تو ہر طرح کی قربانی کا یہ مہینہ ہے. جو بندہ اس مہینے میں قربانی دے لیتا ہے پھر اس کا اجر وہ ہے جو کہ رب کائنات نے خود ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میری ساری کائنات کی چیزیں تو اس کے لیے ہیں ہی, روزے دار کے لیے, مگر میں خود روزے دار کی جزا ہوں. مطلب کہ جو روزہ رکھتا ہے اللہ کریم ذاتی طور پر اپنا قرب اسے عطا فرما دیتا ہے. اچھا, یہ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ایک ہے کہ روحیت کا, جب تک چاند نہیں دیکھا جائے گا اس وقت کا فیصلہ, کبھی یہاں سے چاند نظر آ رہا, یہ سوال ہے اور سوال آدھا علم ہے. تو کبھی یہاں سے آ رہا ہے کبھی یہاں سے آ رہا ہے, کیوں؟ ایک اسلام کیا اس حوالے سے کہتا ہے, آپ کی روحیت کیا کہتی ہے اسلام اس حوالے سے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک تھا, وہ کیا پیغام ہے, وہ کیا چیز ہے ہمارے اندر اتحاد پیدا ہو, یونٹی پیدا ہو؟ جی بالکل, یہ وقت کے تقاضوں کے مطابق ہے یہ سوال, اور اس پر ڈسکس کرنا ضروری تھا. رؤیت ہلال یعنی چاند کا دیکھا جانا. تو رؤیت کا معنی دیکھنا ہے, اور دیکھنے سے مراد یہ کہ چاند کسی خاص مہینے کا چاند دیکھنا, یہ باقاعدہ سنت سے ثابت ہے. آقا علیہ السلام شعبان المعظم کے آخری دنوں میں آپ باقاعدہ کھڑے ہو جاتے, تشریف فرما ہوتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ, باقاعدہ چاند کو دیکھتے. اگر چاند نظر آتا, اور صرف اکیلے نہیں بلکہ دیگر قریہ اور جو بستیاں ہوتی تھیں مدینہ پاک یا مکہ پاک کے گرد و نواح میں, تو ان بستیوں کے لوگوں کے ذمہ لگا دیتے اور وہاں پر امیر مقرر فرما دیتے کہ تم بھی چاند دیکھو, ہم بھی دیکھیں گے شہر میں بھی اور دیہاتوں میں بھی. تو جب کچھ گواہیاں 3 سے زیادہ گواہیاں آ جاتی تو آقا علیہ السلام پھر باقاعدہ اعلان فرماتے, آیا رمضان المبارک یا عید ہے یا کوئی بھی مہینہ, اس کا آغاز ہو گیا, ابتدا ہو گئی. تو رؤیت ہلال باقاعدہ سنت مصطفیٰ علیہ السلام ہے. جب تک رؤیت ثابت نہ ہو جائے تب تک کسی بھی فیصلے پر پہنچنا جائز نہیں ہے, اور وہ غلط ہے, اور اپنی طرف سے لوگوں کے روزے یا تو ضائع کرنے کے مترادف ہے, یا پھر خواہی انہیں وہ فضیلتیں دینے کا ایک جھوٹا دعویٰ ہے جو کہ جائز نہیں ہے, اور یہ بھی ایک بہت بڑا بہتان ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو لوگ, کبھی کسی کو چاند پشاور سے نظر آتا ہے اور کبھی کسی کو لاہور سے نظر آتا ہے, کبھی کسی کو کسی ملک سے نظر آ جاتا ہے, اور اکٹھا چاند نظر نہیں آتا خطے کے لحاظ سے, تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی ذاتی اور نفسانی خواہشات پر کو بالائے طاق رکھ کے من حیث القوم فیصلہ ہونا چاہیے, اور اسلام کی جو شرائط ہیں رؤیت ہلال کی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کریں, تاکہ عید بھی ایک ہو اور روزے بھی ایک ہوں, نہ کسی کا روزہ ضائع ہو نہ کسی کا روزہ زائد ہو جو کہ روزہ ہے ہی نہیں. رمضان کا چاند ابھی نظر نہیں آیا اور آپ اسے فضیلتیں دیے جا رہے ہیں, یہ بھی اسلام میں نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. لہٰذا وہ مفتیان کرام جو خود ساختہ اسلام اپنے لوگوں کے صوبے یا ملک پر مسلط کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں, انہیں چاہیے کہ اسلام کی روشنی میں ہی بات کریں اور فیصلے کریں, محبت پیار کی بات کریں. جی محبت اور پیار اور اتحاد کی بات. انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محمد اشرف علی قادری صاحب. اشرف صاحب کیا سنانا چاہیں گے؟ سر ایک بہت ہی پیارا کلام ہے. بسم اللہ بسم اللہ. حضور سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ سلام کے لیے حاضر غلام سبحان اللہ ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سلام کے لیے حاضر غلام سبحان اللہ ہو جائے میں ایک بار جو جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے پھر نہ آؤں سبحان اللہ سبحان اللہ میں ایک بار جو جاؤں مدینے پھر نہ آؤں کبھی جو اس گلی میں میرا سبحان اللہ قیام ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہو سبحان اللہ کیا کہنے جائے کبھی سبحان اللہ جو اس گلی میں میرا قیام ہو جائے تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسائے جان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسائے جان آمین کبھی جو اس گلی میں میرا قیام ہو آمین سبحان اللہ سبحان اللہ آمین آمین ہو جائے سبحان اللہ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور آپ جو سن لیں تو بات بن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کیا کہنے کیا کہنے کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک ہاں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ حضور آپ جو کہہ دیں تو بات بن جائے سبحان اللہ کیا ہو جائے واہ 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 کیا کہنے بے شک جائے سبحان اللہ حضور آپ جو کہہ دیں
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہو جائے۔ ماشاء اللہ۔ محمد اشرف علی قادری صاحب دلنشین انداز سے، خوبصورت لہجے کے ساتھ، خوبصورت آہنگ کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سید کائنات پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے تھے، اور مدینہ شریف کی یاد ایسی ہے کہ دل سے درے رسول کی خواہش تو کیجیے۔ واہ سبحان اللہ، آپ ابھی دیکھ کے آئے ہیں، بے شک بالکل تازہ تازہ آئے ہیں۔ اللہ کا شکر، دل سے درے رسول کی خواہش تو خواہش کیجیے، تو کیجیے، بلوائیں گے حضور گزارش تو آہ کیجیے۔ سبحان اللہ، بے شک بس گزارش کرنے کی دیر ہے، دیر ہے اور وہ بلا لیتے ہیں، بلا لیتے بے ہیں، شک ایسا ہی، وہاں سے بلاوا آ جاتا ہے۔ خود ہی اسباب پیدا کرتے ہیں، خود ہی انتظامات فرماتے ہیں، خود ہی بلاتے ہیں اور خود ہی غلاموں کو تڑپاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بس یہ تڑپ دیکھنا، اور جس کے اندر مدینہ پاک کی تڑپ رہ جائے یقیناً وہ مقبول بارگاہ ہوتا ہے۔ سبحان سو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کی عشق اور محبت اور جلووں اور اس در کی حاضری کی تڑپ ہمیشہ ہمارے دل آمین، آمین، اور بار بار باادب حاضری نصیب فرمائے۔ ادب حاضری نصیب فرمائے۔ وہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ ہمیں اپنا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، ذاتی حیثیت میں کچھ نہیں کرنا چاہیے جب تک ہمارے پورے ملک سے شہادتیں موصول نہ ہو جائیں۔ بالکل، جب تک پورے ملک سے شہادتیں اور وہ بھی سچی شہادتیں موصول نہ ہو جائیں تب تک ہمیں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پر، ملکی یا قومی لیول پر جو چاند دیکھا جاتا ہے اس میں بالکل کسی بھی فرد یا کسی بھی جو مسلک ہے اس کی باقاعدہ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سائڈ لی جاتی ہے۔ رؤیت ہلال کے حوالے سے تمام مسالک کے علماء موجود ہوتے ہیں، محققین موجود ہوتے ہیں، انجینئرز موجود ہوتے ہیں، مفتی اعظم پاکستان موجود ہوتے ہیں۔ تو چاہیے یہ کہ پوری قوم انہی پر ٹرسٹ کرے، اور گورنمنٹ کے سرپرستی میں جو سلسلہ ہوتا ہے جس میں سارے مسالک کی نمائندگی ہوتی ہے تو انہی پر ٹرسٹ تمام مکتبہ فکر ایک ہی چھت کے نیچے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، تمام مکاتب فکر ایک ہی چھت کے نیچے فیصلہ کرتے ہیں اور متفق کا فیصلہ ہوتا ہے، لہٰذا انہی کی بات کو مان کر عید بھی کی جائے، رمضان المبارک کا بھی فیصلہ کیا جائے تاکہ اجتماعیت جو ہے وہ قائم رہے، پوری دنیا میں جو پاکستان کے امن کا تشخص ہے وہ اس انداز سے بحال رہے کہ ساری دنیا کو یہ پیغام جائے کہ پاکستان ملت واحدہ ہے اور ان کا آپس میں ایسا اتفاق ہے جو کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ آپ جیسی شخصیت کے ساتھ جب بیٹھا جائے نا تو ایک تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا اور وقت گزر جاتا ہے۔ میسج کیا دینا چاہیں گے؟ رمضان کی سیلیبریشن ہے، ہر طرف شادمانی شادمانی ہے، محبت ہی محبت ہے، پیار ہی پیار ہے، کیا میسج ہے؟ ون لائنر آج کے دن میں، آج کے پروگرام میں جو میرا میسج ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں غرباء مستحقین جو ہیں ان کو اپنے سیر و افطار میں شامل کریں، اور اس شامل کرنے کی برکت سے دونوں جہانوں میں آپ کامیابیاں پائیں۔ اور اگر آپ نے غرباء اور مساکین کو اپنی خوشیوں میں اور سیر و افطار میں برابری کی سطح پر شریک کر لیا تو یقین جانیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سیر و افطار اور روزے اور ساری عبادتیں قبول کر لی۔ بہت شکریہ پروفیسر ظہیر عباس قادری صاحب، آپ کا، آپ کی محبتوں کا ہمیشہ آپ شفقت فرماتے ہیں، پیار فرماتے ہیں، جب بھی آپ کو یاد کیا جائے بڑی پیار اور محبت فرماتے ہیں۔ بہت شکریہ جی اشرف علی قادری صاحب آپ کا، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اپنے میزبان محمد عالمگیر کو اجازت دیجیے یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔